اس کے ساتھ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے رابطے کا۔ اپنے رابطے بحال کریں اصل ہاٹ لائن پہ جو میرے رب کے ساتھ جا کے ملتی ہے۔ تو یہ صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کی نہ صرف اس صدقے سے آپ کی بیماریاں، بلائیں، مصائب ٹلیں گے، آپ کی خواہش بھی پوری ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست۔ اچھا جی، میں جب بتاتی ہوں نا وظائف وہ والے جس پہ کچھ چیز پہ ہم پڑھ کر گھر میں رکھنے کے لیے پریکٹیکلی، تو ہماری بہنیں اس چیز کو بڑا پسند بھی کرتی ہیں اور اس پہ بڑی اچھے سے عمل درآمد بھی کرتی ہیں۔ مجھے بھی پچھلے دنوں اپنی 2-3 بہنوں سے مختلف جگہوں پہ ملاقات بھی ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے آپ کے مختلف وظائف، سکے والے وظیفے کا بھی بتایا اور اس کی سے جو بہتری آئی اس کا بھی بتایا۔ بلکہ میں بھی انٹرسٹنگلی بتاؤں، ہاسپٹل میں جب امی کو دیکھنے گئی کمرے میں، تو سامنے سے ایک نرس آ رہی تھی، وہ مجھے دیکھ کر ایک دم رکی، پھر گزری، پھر کمرے میں آئیں، تو پھر پوچھنے لگی آپ سعدیہ سہیل ہیں جن کے وظائف ہوتے ہیں؟ میں کہ جی میں وہی ہوں۔ تو پھر وہ اتنے پیار سے ملی اور انہوں نے بتایا میں آپ کو بڑے اچھے سے فالو کرتی ہوں، آپ کے میں نے کافی وظائف کیے ہیں جس سے مجھے فائدہ حاصل ہوا ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اگر آپ کو میرا وظیفہ کرتی ہیں تو وہ میرا نہیں ہے، میں نے سرچ کر کے نکالا ہوا ہے، اللہ کے کلام کا ہے، یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملا، صحابہ اکرام کی، بزرگوں کی ایسی کتابوں سے ملا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کرنے سے تھوڑی سی میری کوشش ہے، تھوڑا سا میرا ایفرٹ ضرور ہے اس کے پیچھے، لیکن اصل یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہے کہ میں آپ تک وہ پہنچا دوں، میری بس اتنی سی کوشش ہے۔ اگر اس پہ جو بھی فیض آپ کو ملتا ہے، جو بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ میرے رب العزت کی اس کلام کی برکت ہے، میرے رب العزت کی وہ شان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ اپنے لوگوں پہ بڑا فضل کرتا ہے، وہ بڑا ہی پیارا ہے اور بہت قریب ہے رب آپ سے، بہت قریب ہے۔ میں بار بار ایک بات کرتی ہوں، اپنے رب سے اپنا رابطہ سیدھا کر لیں، اپنے رب سے اپنا رابطہ سیدھا کر لیں۔ مجھے دن میں بے شمار فون آتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ اس منسٹر سے کا پی اے کا نمبر ہی دے دیں، اس منسٹر کا نمبر دے دیں، سی ایم صاحب کے اپوائنٹمنٹ کے لیے کوئی نمبر مل جائے، وہاں سے کوئی پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے میٹنگ چل رہی ہیں آج کل، ان سے کیسے ملا جائے، کس کے تھرو، وہ نمبر بتا دیں۔ تو میں سوچتی ہوں کہ ہم تو سب یہ دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی عہدے ہیں، اور کتنا مشکل ہے ان سب تک پہنچنا۔ تو مطلب سم ٹائم ہم پارلیمنٹیرین ہوتے ہوئے بھی ان جگہوں پہ نہیں پہنچ سکتے، پر کتنا آسان ہے اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت اور جو سب کا رب ہے، جو سب کو موت آ جائے گی، سب فنا ہو جائے گا، تو وہ اکیلا زندہ ہوگا اور وہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا، اور اس سے رابطہ کتنا آسان ہے۔ میں جہاں کہیں بیٹھی ہوں، گندی ہوں، وضو میں ہوں، کن کپڑوں میں ہوں، کہاں بیٹھی ہوں، ایک لمحے میں میں چاہوں اس سے ہم کلام ہو جاتی ہوں، ایک لمحے میں میں اس سے اپنے دل کی فریاد کہہ سکتی ہوں۔ میری بات اس تک پہنچانا، میں سوچوں بھی تو پہنچ جاتی ہے، میں نہ بھی سوچوں تو پہنچ جائے گی، لیکن اس سے رابطہ کرنا، اس سے اپنے رابطے استوار کرنا، جو ان سب بڑی ہستیوں کے اوپر بیٹھا ہے، جس کے حکم سے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، اس سے رابطہ کرنا کتنا آسان ہے۔ اور ہم اتنے نادان ہیں، ہم اس کے پاس بھاگتے ہیں، اس کے پاس میرا یہ کام کرا دو، مجھے یہ بنا دو، مجھے یہ عہدہ دلا دو۔ جس نے دلوانا ہے، جس نے کرنا ہے، اس کے ساتھ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے رابطے کا۔ اپنے رابطے بحال کریں اصل ہاٹ لائن پہ جو میرے رب کے ساتھ جا کے ملتی ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ انسان متوجہ ہو، انسان اپنی ہر ضرورت کے لیے اپنے رب کو پکارے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرے، اس کا نام لے کے پکارے، اس کے نام پہ صدقہ و خیرات کرے، وہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ صدقات کی بات آئی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اپنے پچھلے پروگرام میں کہ صدقہ دینا، اور خاص طور پہ جو آپ کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کی تمام مسائل جب آپ کے معاملات اڑنے لگیں، پرابلم آئے، رزق میں برکت، تو صدقہ بہترین طریقہ کار ہے اس کو دور کرنے کا۔ بڑا خوبصورت طریقہ ہے یہ صدقات کا، میں بتاتی ہوں۔
آپ نے حسب توفیق جتنا بھی آپ کو ایک لفافے میں آٹا لینا ہے، چاہیں تو آپ 5، اگر آپ کو توفیق ہے تو آپ 2 پیڑے کا آٹا رکھ لیں، اگر آپ کو توفیق ہے آپ 10 پیڑے کا آٹا رکھ لیں، 5 کلو رکھنا چاہتے ہیں 5 کلو اپنے سرہانے رکھ لیں، 10 کلو رکھنا چاہتے ہیں خیرات کر سکتے ہیں صدقہ کر سکتے ہیں تو 10 کلو رکھ لیں، یہ آپ کے استطاعت پہ ہے۔ نیت دیکھتا ہے اللہ خالص، اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا۔ کیا پتہ آپ کا کسی ایک شخص کا وہ 1 پیڑے کا آٹا اس کو اتنے فائدہ دے جائے تو جتنے شاید دکھائے جانے کے حصول سے 10 بوریوں کا نہ فائدہ ہو۔ تو آپ نے حسب توفیق آٹا لفافے میں ڈال کر اپنے سرہانے رکھ کر آپ نے 70 بار بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، یہ آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ اور پڑھ کے جو بھی آپ کی جس حاجت کے لیے پڑھ رہے ہیں، رزق میں کشادگی کے لیے پڑھ رہے ہیں، صحت کے لیے پڑھ رہے ہیں، بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے پڑھ رہے ہیں، گھریلو پریشانیوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، میاں بیوی کی ناچاکی کے لیے پڑھ رہے ہیں، بیماری سے جان چھڑانے کے لیے، قرضوں سے بچنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر میں رحمت و برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ نیت کر کر آپ نے پڑھ کر سو جانا ہے آٹے پہ پھونک مار کر۔ اور اس کے بعد جب صبح آپ نے وہ آٹا یا تو کسی غریب کو ویسے ہی دے دیجئے، اور اگر ویسے نہیں دینا تو آپ روٹی بنا کے بھی وہ دے سکتے ہیں، اور اگر وہ بھی نہ آپ کو کوئی دینے والا ملے تو روٹی بنا کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کر آپ وہ چھت پہ ڈال کے پرندوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ تو یہ صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کی نہ صرف اس صدقے سے آپ کی بیماریاں، بلائیں، مصائب ٹلیں گے، آپ کی خواہش بھی پوری ہوگی۔ آپ نے اس وظیفے کو کر کے، اس کلام کو پڑھ کر آپ نے آٹے پہ دم کر کے اس کو صدقہ کر دینا ہے۔ سوکھا دینا چاہیں سوکھا آٹا دے دیں، کسی کو روٹی بنا کے دینا چاہیں روٹی دے دیں، اگر کوئی بھی نہ ملے تو روٹی بنا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پرندوں کو کھلا دیں۔ اللہ اس کا آپ کو اجر عظیم دے گا۔